فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کوشش کر کے اپنی کابینہ سے ایک آرڈیننس صدارتی منظور کروایا ہے اور سینٹ کے الیکشن اوپن ہینڈ سے ہوں گے. ان کا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو خطرہ تھا کہ ان کے جو ممبران ہیں یہ بک جائیں گے, پی ڈی ایم والے خرید لیں گے, نواز شریف اور زرداری صاحب پیسے خرچ کریں گے اور پھر یہ کہ ان کے ممبران بک جائیں گے, اس لیے یہ خطرہ تھا یا جینوئنلی انہوں نے اونیسٹلی ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ایسا کیا؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ جو سینٹ کے الیکشنز اس سے پہلے بھی ہوئے تو کوئی بڑا شاندار وہاں کی یہاں کی جو ہے نا انتخابی تاریخ نہیں رہی, تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن الیکٹورل جو پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ضرور ایسے قانون کے اندر ہونی چاہیے, آئین کے اندر ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے جس سے ادارہ مضبوط ہو. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں ادارہ کمزور ہو. اور یہ جو جمہوری نظام ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ اب ہمارے نمائندے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بھیکے نہ اور ان کے اوپر یہ شک نہ ہو کہ وہ کسی جگہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں گے. یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ پہلے ہوں گے یا مارچ 26 مارچ لانگ مارچ پہلے ہوگا؟ لانگ مارچ کون سا لانگ مارچ ہے؟ لانگ مارچ کی کوئی وہ پی ڈی ایم کی لانگ مارچ نہیں ہونی. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی ایک پریکٹس ہے کہ جو نئی خاندانی سیاستیں جو ہے وہ نئے خانوادوں تک جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی ہمیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جو دعوے انہوں نے کہا تھا ہم استعفے اس طرح سے منہ پہ ماریں گے, ایسے نکالیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور کسی بھی بات میں پی ڈی ایم کی کسی بھی بات میں کوئی سنجیدگی نہیں رہی اس وقت تک, جس کی وجہ سے ایک بہترین اپوزیشن, مجھے یہ افسوس ہے کہ ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کر کے لوگوں کے مسائل میں کمی لانے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی, جبکہ یہ صرف پی ڈی ایم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان میں صرف اور صرف وہ اپنی ذاتی جو سیاست ہے اور ذاتی طور کے اوپر جو خاندانی سیاست اور ایک کاروبار کا انتقال ہے, اور یہ جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے سارا کا سارا سلسلہ کیا گیا. اور عوام کا آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا, اس کے اوپر کوئی میکنزم نہیں, اس کے اوپر کوئی طریقہ کار نہیں. اپوزیشن کا کام یہ تھا کہ وہ مہنگائی کے اوپر حکومت کو بہتر سجیشن دے, اپنی جو کارکردگی ماضی میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا, اگر ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا تو وہ اس حکومت کے سامنے رکھ کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر وقت ضائع کیے بغیر لوگوں کے جس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل پہ جو ہے قابو پائیں, اور یہ مہنگائی میں کمی کریں, کرپشن میں کمی کریں, اور لوگوں کی جو روٹین کی ضروریات ہیں, ڈیلی کی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو آسانیاں اور سہولیات دی جائیں. یہ جو میں انڈرسٹینڈ کیا میں نے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 کو الیکشن ہے اور دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے بچوں کو اس الیکشن کی تیاری کروا رہے ہیں کہ 2023 میں وہ لیڈر بنے اور 2023 کے الیکشن میں جائیں, لوگوں کی موومنٹ تو یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. ان کا مقصد جو ہے وہ حکومت گرانا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو لیڈر بنانا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب شاید ان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے اس بات کا پتہ ہے لیکن وہ اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. ایسا ہوتا جی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ آگاہ ہیں, ان کی جو ماضی کی جو سیاست رہی ہے اور
وہ ہر حکومت کا حصہ رہے، اور موجودہ حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو پچھلے 10-15 سال میں کہ جس کا وہ حصہ نہیں ہے، اور اس وقت اگر کوئی ان کو حصہ بنا لیا جائے تو میرے خیال میں وہ پھر کسی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اچھا، بحیثیت وکیل آپ کون کون سے کیس لیتی ہیں؟ بحیثیت وکیل میں کرمنل اور سول دونوں طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہوں۔ اور زیادہ تر خواتین کے کیس ہوتے ہیں، مرد کے کسی کے بھی لے سکتے ہاں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ہیں؟ کلائنٹ اس میں۔ یہ بحیثیت وکیل آپ اسلام آباد میں راول پنڈی میں پریکٹس کرتی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں بھی کیس لے کر جاتی ہیں، مقدمے کرتی ہیں؟ جی، میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں کرتی ہوں، اور کیونکہ رہتی میں پاکستان ادھر ہوں، اور اس لیے زیادہ تر جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، لوور کورٹس کے جو کام ہے وہ میں اسلام آباد راول پنڈی میں ہی کرتی ہوں۔ اچھا، اور اگر لوگ آپ کو اپنے مقدمات کی وجہ سے اپروچ کرنا چاہیں تو آپ ایزی ایکسیس ہیں یا مشکل ہوتا ہے آپ کو اپروچ کرنا؟ نہیں، بالکل ایزی ایکسیس ہوں، 24 آورس 24 آور اویلیبل ہیں۔ اور اگر اوورسیز سے پاکستانی کوئی کیس لے کے جائے، وہاں پر ان کے پلاٹوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان پریشانیوں میں۔ جی، بہت سارے لوگ وہاں سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی میرے اوورسیز کلائنٹس ہیں جن کا جو کام ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری طور پہ وہ ان کا ہم آگے لے کے چلتے ہیں، تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میری سوشل سائٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، ای میل کر سکتے ہیں، مجھے اپروچ کرنا مجھے مشکل نہیں ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام، ٹویٹر۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالے کوٹ والے وکیل ہوتے ہیں جو آپ کے پروفیشن میں ہیں، یہ وکیل گردی کیوں کرتے ہیں ہر جگہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ورڈ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمیں بھی بعض ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو نہ تو میں بطور وکیل اس کو سپورٹ کر سکتی ہوں، نہ ہی بطور ایک اچھے شہری کی میں دیکھتی ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حال ہی میں جو جج ہیں اطہر معین اللہ، ان کو ان کے چمبر تک محصور کر دیا گیا، وکیلوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں لا چمبر جو انلیگل طریقے سے وہاں بلڈ تھے ان کو مسمار کرنے کے لیے، تو وکیلوں نے ان کے دفتر پہ ان کے چمبر میں چڑھائی کر دی، ان کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈو یو تھنک کہ جو جسٹس افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے، وہ جو لوئر موومنٹ کے اندر جو لوئرز کو ہم نے عدالتوں سے باہر نکالا، کورٹ سے باہر نکالا اور سڑکوں پہ لایا، ہم ان کو واپس کورٹس میں لے جانا بھول گئے ہیں، اور یہ وکیل جو ہے یہ مختلف طریقوں سے وکیل گردی کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف پارٹیوں کے پریشر گروپ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور آپ کے پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بار اور بینچ کا جو تعلق ہے یہ خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہوتا ہے، لوگوں کے مقدمے لڑنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پولیس گردی کے بعد اب وکیل گردی، صحافی گردی، اس طرح کی جو ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ اگر آپ کے پروفیشن کو کوئی بدنام کر رہا ہے، صحافیوں کو بدنام کر رہا ہے، تو اب ہم صحافی برادری کی ذمہ داری ہے کہ آپ کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں، ان کے خلاف کام کریں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ہم بری طرح تقسیم ہیں اور اس طرح کی خرافات اور خرابیوں میں ملوث ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال جب پیش آ جائے تو وہاں پہ جو ہماری بار کونسلز ہیں ان کا بڑا جاندار کردار ہونا چاہیے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ کسی طور کے اوپر کسی قانون دان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قانون کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ اگر وہ قانون کا راستہ نہیں اپناتے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے، تو میں کسی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم قانون کو اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے طریقے سے اس کو استعمال کریں تو پھر ہم قانون دان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر گروپس بھی ہیں سیاسی جماعتوں کے، لیکن یہ جو چیمبرز بنے ہوئے ہیں
چاہے راولپنڈی کی طرف اگر آپ کا کبھی گزر ہوا ہو ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرف یا اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرف اور یا پھر ہائی کورٹ کی جو پریمیسز ہے وہاں پہ جو بھی الاٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں میرے خیال میں ان کے یہاں پہ ہمارے وکلاء کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے ان کی جو ہائی کورٹ کے قریب جو الاٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں لیکن وہ تاحال کچہری جو ہے وہ شفٹ نہیں ہو سکی. اب یہ جو چیمبرز جو بنائے گئے ہوئے ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی پریشر گروپ بلکہ یہ چند وکلاء کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے قبضہ کیا بھی ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے چیمبر میں جا کے یا اس طرح کی توڑ پھوڑ کرنا کسی طور پہ وکلاء کو زیب نہیں دیتا. لیکن اب یہ وکلاء کی ان کی اپنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ بیٹھے رہے تو ہمارے چیمبرز کو ڈیمالش نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے لیے وہ کوئی راستہ اختیار کرتے قانونی راستہ. لاسٹ کوشچن سردار نبیلہ ارشاد آزاد کشمیر کے لوگ یو کے میں یورپ میں اوورسیز میں آباد ہیں جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر برادریوں کی وجہ سے حقوق کی بنیاد پر اپنی دلچسپی دکھاتے ہیں بلکہ انفلوئنس کرتے ہیں یہاں سے جا کر سپورٹ کرتے ہیں چندے اکٹھے کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہم آزاد کشمیر کے جمہوری نظام کو اسٹرینتھن بنانے کے لیے آزاد کشمیر کے جمہوری نظام میں کرپشن کرتے ہیں اگر ہم حلقے کی بنیاد پر غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے لیے برادری کی بیس پر چندہ اکٹھا کر کے اپنے برادری کے ممبر کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ڈو یو تھنک اس رائٹ وے؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا ان اوورسیز پاکستان؟ یہ دیکھیے یہ ہر ایک کی اپنی فری ول کے اوپر بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جب کسی قوم یا ملک یا کسی ریاست کی نمائندگی کے لیے نمائندے چننے ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے آزاد ہو جانا چاہیے کہ کون میرے خاندان کا ہے کون میری برادری کا ہے یا کون میری علاقے سے ہے یا کون میرے مذہب سے ہے یا کون میرے کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی رابطہ یا سابقہ یا لاحقہ بنتا ہے اس کو چھوڑ کے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو نمائندہ بنائیں جو کہ آپ کی صحیح نمائندگی کر سکیں جو آپ کے لیے کسی جو ہے وہ کسی طرح کی توہین کا باعث نہ بنے جو ایسا کام کریں کہ دنیا میں آپ کا نام روشن ہو آپ کی اسٹیٹ بھی ترقی کرے آپ کے ہاں بھی جو دنیا ترقی کر رہی ہے وہ بھی اس ترقی کے ساتھ خود کو ہمانگ کر سکے. تو اس طرح سے جب تک میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نہ فیصلہ کر سکیں تو یہ آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے. جو لوگ ہمدردی میں اپنے کسی برادری کے یا اپنے کسی عزیز کے لیے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا ظاہر ہے وہ اپنی فری ول کے اوپر کرتے ہیں کوئی انہیں جبر نہیں کرتا زبردستی نہیں کرتا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. لیکن ان کو ذرا یہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آیا ہم جس مقصد کے لیے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا یہ وہ اس مقصد کے اندر اس سے پہلے ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ کیا اس مقصد کی طرف جاتی ہوئی انہیں نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی اور اگر نہیں نظر آتی تو پھر کسی ایسے انسان کا چناؤ کریں جو چاہے ان کی برادری کا نہیں ہے چاہے ان کی قبیلے کا نہیں ہے خاندان کا نہیں ہے لیکن وہ اس کی کارکردگی اگر ان سے بہتر ہے تو پھر ان کا آپشن وہ ہونا چاہیے ان کا ووٹ یا ان کی سپورٹ جو ہے اس ایسے شخص کے لیے ہونی چاہیے جو کہ ان کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کر رہا ہو. سردار نبیلہ ارشاد چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی سینئر وکیل ہائی کورٹ اسلام آباد میرے ساتھ انٹرویو کے لیے آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہی تھا میرا آج کا پروگرام. ایک خاتون جو ماں بھی ہے بیوی بھی ہے معاشرے کی اہم فرد ہے باقی سارے معاملات بھی سارے انجام دیتی ہے اس نے ایک پارٹی تشکیل دی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے اس پلیٹ فارم سے. آپ نے انٹرویو سنا رائے آپ نے قائم کرنی ہے. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.